الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں یعنی خشوع ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، اس عنوان میں وہ چیزیں ہیں اور ساتھ میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے جو خشوع کے منافی ہیں، خشوع کو توڑ دیتی ہیں۔ پہلی حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر اس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اپنی کوکھ پر رکھ کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ یہودیوں کا عبادت کا طریقہ ہے اور اس طرح نماز میں خشوع نہیں رہتا، کیونکہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، نہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھنے کا۔ پھر اس کے بعد سیدنا انس والی روایت ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب انسان کے سامنے کھانا موجود ہو تو پہلے اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائے پھر نماز ادا کرے۔ اس میں اگرچہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، مغرب کا ذکر ہے، باقی مطلب کوئی بھی نماز ہو، جب کھانا آگے موجود ہو اور کھانے کی بندے کو چاہت بھی ہو تو اس وقت جو ہے پہلے کھانا کھائے پھر جا کے وہ نماز ادا کرے، کیونکہ اگر وہ پہلے کھانا نہیں کھائے گا تو پھر وہ اس کی پوری توجہ وہیں پر ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہو تو وہ کنکریوں کے ساتھ نہ کھیلے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی وہاں پر اس کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ جب اس کو کھیلے گا ایک تو خشوع خضوع کے بھی منافی ہے اور دوسرا رحمت وہاں سے وہ ہٹا رہا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے نا، اس جگہ کو ایک دفعہ اگر ادھر دیکھتا ہے کہ وہاں پر کنکر وغیرہ موجود ہیں، وہ چبھ سکتے ہیں، تو ایک دفعہ یوں ہاتھ سے وہ پھیر دے گا کہ ہٹا لے گا، جتنی ہٹ گئی ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دے گا، پھر نہیں لائے گا۔ پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کے اندر التفات سے منع کیا گیا، یعنی کہ بندہ توجہ کہیں اور کرے نماز کے اندر، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح شیطان جو ہے انسان کی عبادت سے وہ حصہ لے لیتا ہے، وہ اس کی توجہ نماز میں نہیں رکھتا، وہ دائیں بائیں اس کی نظریں پھرا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان اگر تھوک بلغم اس کو آ جائے تو وہ اپنے سامنے نہ پھینکے اور نہ ہی اپنی دائیں جانب پھینکے، بلکہ وہ بائیں طرف اور قدم کے نیچے، یعنی کہ یہ اس وقت ہے جب مسجد کیا ہے آپ کچی وغیرہ کے اندر پڑھ لیں۔ اب جیسے قالین وغیرہ اس کے اندر یہ عمل نہیں کرنا، اس کے اندر آپ اپنا رومال لیں، اس رومال کے اندر بائیں طرف کر کے، ٹھیک ہے، کرنا عمل یہی ہے کہ بائیں طرف کر کے اس رومال کے اندر آپ وہ بلغم وغیرہ وہ تھوک وغیرہ نکال دیں۔ پھر اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ سیدہ عائشہ نے ایک مرتبہ جو ہے اپنے گھر کے اندر ایک وہ لگا لیا پردہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا آپ کی پوری توجہ یعنی نماز میں نہیں رہی بلکہ وہ اپنی طرف پردہ کھینچ رہا تھا، آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم سے یہ پردہ جو تم نے لگایا یہ ہٹا لو، کیونکہ اس کی جو تصویریں ہیں وہ میرے لیے نماز میں پیش ہو رہی تھی، یعنی وہ چیزیں جو نمازی کی نماز کے اندر توجہ نہ رکھ سکیں تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، وہ چاہے پھر اس کے آگے ہو یا جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح ایک چادر کا تذکرہ ہے، اس کے اندر بھی یہی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی طرف توجہ ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے نماز سے کیا کر دیا تھا، غافل کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان کو اس کام سے باز آ جانا چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے یا پھر جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھے، یعنی اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، وگرنہ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی نظر کو ہی اچک لیں گے، ختم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد دو چیزوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جس کی موجودگی میں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایک کھانا موجود ہو وہ، اور جب انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو اور اس کی ساری توجہ ادھر ہو تو وہ بندہ نماز کو ختم کرے، پہلے وہاں سے فراغت حاصل کرے۔ اس کے بعد پھر آخری حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نماز کے اندر جمائی لینا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، یعنی وہ نماز کے اندر اس طرح خشوع خضوع انسان کا ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا جب کسی کو جمائی آئے تو اس کو چاہیے کہ جتنی کوشش ہو سکے اس کو روکے،
جمائی نہ لیں، ٹھیک ہے، اس سے بچیں۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے باب المساجد، یعنی مساجد کے احکام وغیرہ اس کے اندر آئیں گے مساجد کے متعلق۔ پہلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر علاقے ہر محلے کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، پھر مسجد بنا کر اس کو پاک صاف رکھنا، اس کو خوشبودار رکھنا، اس کا بھی آپ نے حکم دیا۔ اور پھر مسجدوں کے اندر جو ہے قبر بنانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کر دے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا دیا تھا؟ سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ گویا کہ اب نبی تو نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ آپ مسجد کے اندر قبر بنا لیں گے تو اس کا حکم بھی یہی ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کے کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر ہی مسجد بنانا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بدترین مخلوق قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر موجود ہے کہ مشرک جو ہے اس کو آپ مسجد کے اندر باندھ سکتے، مسجد کے اندر آپ مشرک کو باندھ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک صحابی تھے ثمامہ بن اسال، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو صحابہ کرام اس کو پکڑ کے لے کر آ گئے اور اس کے بعد مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا تھا۔ تو یعنی کہ اگرچہ وہ ناپاک ہے لیکن کیا ہے، آپ اس کو قیدی بنا کر باندھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اسی طرح اگلی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے نا اشعار، ٹھیک ہے، جو شریعت کے مطابق اشعار جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد والی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ گمشدہ چیز کا انسان مسجد کے اندر اعلان نہ کرے، اگر کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بد دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز واپس ہی نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدوں کے جو مقصد ہے وہ عبادت ہے نہ کہ اعلانات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد والی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی بندہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تجارت کے اندر برکت ہی نہ دے۔ اس کے بعد پھر حکیم بن حزام والی روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حد جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں قائم کی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ہاتھ کاٹنے والی حد کرتے ہیں تو خون نکلے گا، مسجد کیا ہوگی؟ گندی ہونے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رجم کرتے ہیں تو پھر بھی یہی چیز ہے، تو اس لیے مسجد کے اندر حدود کو قائم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد والی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو معزز ہو اور وہ زخمی وغیرہ ہو یا بیمار ہو تو اس کا خیمہ مسجد کے اندر لگا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کی بیمار پرسی کرتے رہیں، جیسا کہ آپ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا تھا۔ اس کے بعد والی روایت یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو جہادی کھیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نیزہ بازی وغیرہ، یہ کھیل کھیلنا جائز ہیں، یہ مسجد کے یعنی کہ تقدس کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ حبشی جو ہیں وہ مسجد کے اندر کھیلا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پردے میں ان سے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ایک لونڈی، یعنی کہ ادھر تو تھا مرد کا کہ مرد کا خیمہ لگانا، تو عورت کا بھی خیمہ مسجد کے اندر لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک لونڈی تھی، ٹھیک ہے، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خیمہ جو ہے مسجد کے اندر لگایا گیا تھا۔ اور اگر کوئی بندہ، پھر اگلی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسجد کے اندر تھوک دیتا ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو وہ مٹا دے، ختم کر دے، دفن کر دے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو صاف کرے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد کے اندر فخر کرنا شروع نہ کر دیں، یعنی ہماری مسجد اعلیٰ افضل بہتر بنی ہوئی، یہ چیزیں وہ چیزیں، یہ فخریہ جو انداز کے اندر مساجد بنانا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے پختہ مساجد بنانے کا، یعنی جو چونا گچ ہوتی ہے نا، اس طرح مساجد بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس اجر ذکر کیا گیا اگلی حدیث کے اندر کہ اگر کوئی بندہ مسجد سے کوئی تنکا وغیرہ کوئی گندگی اٹھا لیتا ہے تو انسان کو اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ اجر دینا ہے، نیکی اس کے اوپر بھی انسان کو ملنی ہے۔ اس کے بعد آخری روایت ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو تحیۃ المسجد ادا کرے، مسجد کا جو حق ہے وہ ادا کرے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔